نبی کی ہے نا، کہ اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس لیول کا نہیں تھا، پھر اس لیول کا نہیں تھا۔ اچھا، عبداللہ بن سباء کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، ابھی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی ایک روایت اور رجال کشی کتاب ہے اس میں سے نقل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے اور ہمارے ائمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عبداللہ بن سباء کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے، میں سے تحقیق کر رہا نہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے، کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نا، شیعوں میں بھی لکھی ہیں، تا حسین بھی کہتا تھا کہ لوگوں نے گاڑ لی بات، مگر یہ بات جو نا شیعوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، واقعی ذکر یہ باتیں نا ہیں، مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور لگایا نا، صرف ایک روایت نکالی قدیم جس میں امام شافعی کہتے ہیں عبداللہ بن سباء کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد یہ روایت کرتا ہے، اس کو ضعیف راوی، اور کسی نے نہیں، اس سے پہلے کی کوئی روایت سنی ہو کہاں نہیں ملی، بعد میں لے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، مگر عبداللہ بن سباء کا نام صحاح میں یا کہیں نہیں آتا کہ ادھر تو کہیں نہیں۔ اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والے، انہوں نے بھی کہا کہ وجود تو ثابت ہے، اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا، یہ نہیں بات، کیونکہ بہت کتابوں میں ذکر ہے، مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس ہنگامے کو برپا کیا اور سارا اس کا رول تھا، یہ غلط ہے، اس کا کوئی دخل نہیں، یہ تو مروان کا سارا فتنہ ان کا اپنا ہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں 7000 مجالد، یہ مجالد ہی اس روایت کا راوی جس میں آتا نا حضرت عمر نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہیں، یہ تو ضعیف روایت ہے، یہ مجالد کی وجہ سے یہ۔ اچھا